ہجرت میں ابھی 5 سال باقی ہیں، 8 نبوی چل رہا ہے، دونوں میں جنگ ہوئی، دونوں سپر پاورز میں جنگ ہوئی، ایران اور روم کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم یعنی عیسائی جیتیں، اور مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس یعنی بت پرست مشرکین جیتیں۔ اللہ کی شان، ایران نے فتح پائی اور روم جو ہے فتح ہو گیا، اور ان کے کئی شہر حتیٰ کہ قسطنطنیہ تک ایران والوں نے فتح کر لیا، اور قسطنطنیہ میں انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا عبادت گھر یعنی آتش کدہ بنوایا، آگ کی پوجا کرنے کے لیے انتظامات کروائے۔ اس وقت کسریٰ جو تھا اس کا نام تھا پرویز، یہ اس کی آخری فتح تھی۔ یہ خبریں جب مکہ مکرمہ پہنچیں، مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور مسلمان بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری۔ مشرکین مکہ اصل میں کہتے یہ تھے، خوشیاں مناتے تھے، مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو جس کو تم چاہتے تھے کہ جیتے وہ ہار گیا، جسے ہم چاہتے تھے کہ جیتیں وہ جیت گیا، بالکل دیکھنا اسی طرح ہم تم پر فتح حاصل کریں گے اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہ حالات چل رہے تھے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الروم کی ابتدائی آیات، کہ مغلوب ہو گئے ہیں فی الحال رومی، لیکن آگے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ فتح پائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر یہ پیشن گوئی آ گئی۔ جیسے ہی آیات نازل ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو یقین رکھتے تھے اللہ رب العزت کی ہر بات کے اوپر، وہ فوراً باہر نکلے، جہاں کفار کا مجمع نظر آتا، 150 لوگ نظر آتے، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ارے کس بات پہ خوشی منا رہے ہو، روم کو فتح ملنے والی ہے، ایران شکست کھا جائے گا، فارس شکست کھا جائے گا۔ اور جہاں کوئی ملتا بار بار اس کا جگہ جگہ بازاروں میں جا کے اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں، مکے والوں کیوں خوشیاں مناتے ہو، اللہ نے روم کو فتح دے دینی ہے، تمہاری خوشیاں یہ ختم ہو جانی ہیں۔ اہل مکہ انہیں جھٹلاتے۔ سب سے زیادہ مخالفت کی ابی ابن خلف نے، کہنے لگا ابو بکر تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہاں روم اب ختم ہو گیا، اتنے لوگ قسطنطنیہ تک فتح ہو گیا، پلے رہ کچھ نہیں گیا، اور فارس اتنی ترقی کے اوپر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے خدا کے دشمن، تو ہی جھوٹا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اگر تو کہتا ہے تو میں شرط لگانے کے لیے تیار۔ دو طرفہ شرط لگائی، اسے مشارطہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بھی لگاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو 3 سال کے اندر رومی فتح حاصل کر لیں گے، اور یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھائیں گے، اور اگر رومیوں نے فتح حاصل کر لی تو تم نے مجھے 10 اونٹ دینے ہیں، اور اگر رومی ہار گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہو گئی بات، لگ گئی، ڈیل ہو گئی، ہماری شرط ہو گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی تھی، جو وعدہ، جو شرط لگائی تھی، وہ تو قرآن مجید کی آیات نازل ہونے کے بعد، پیشن گوئی کو سن لینے کے بعد یقین رکھتے ہوئے بات کی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے قرآن کا جگہ جگہ اعلان کر رہا تھا، امیہ بن خلف نے اس طرح سے زیادہ بات کی تو میری اس سے شرط لگی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ، پھر شرط لگاؤ، شرط بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے 3 سال کی مدت کا وعدہ کیا ہے کہ 3 سال میں اللہ تعالیٰ روم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حضور نے کہا میں نے تو 3 سال نہیں کہا، قرآن میں تو فی بضع سنین ہے، اس کا مطلب 3 سال تو ہی نہیں ہوتا، 3 بھی ہو سکتا ہے، 5 7 9 تک ہو سکتا ہے، تو 3 سے لے کے 9 سال تک ہے، تو 3 سال کی تو بات نہیں ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، دوبارہ جاؤ اور ابی بن خلف سے بات کرو کہ شرط کو تبدیل کرے اور 3 سال کی جگہ 9 سال کرے اور 10 اونٹوں کی جگہ 100 اونٹ کرے، اس سے جا کے بات کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس سے بات کی کہ بھئی دیکھو 3 سال نہیں 9 سال کی بات ہے، فی بضع سنین، 9 سال کی بات ہے، اور 9 سال کا ہم ٹائم دیں گے میکسیمم، اور 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کرو، یہ تبدیلی چاہیے۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا تو ہو ہی نہیں سکتا، 3 سال کیا 9 کیا، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، لگا لو شرط۔ اب جناب 100 اونٹنیوں کی شرط ہو گئی، اور یہ وقت گزرتا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہجرت مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابی بن خلف کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے ابو بکر بھی مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ آ گیا حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگا جی آپ کی میری 100 اونٹوں کی شرط ہے، مجھے لگتا ہے آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ گے، تو شرط تو آپ نے ہارنی ہے، میرے 100 اونٹ وقت پورا 9 سال جب پورے ہوں گے
تو مجھے 100 اونٹ تم سے لینے ہیں تو کدھر ہیں، وہ کیسے ملیں گے، تم تو چلے جاؤ گے، مجھے وہ چاہیے، اس کا انتظام کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی، کہا کہ اگر اول تو تم جیتتے نہیں، اگر تم شرط جیت گئے تو تمہارے 100 اونٹ کہیں نہیں جاتے، یہ میرا بیٹا عبد الرحمن، یہ میرا کفیل ہے۔ اس نے کہا تھا کسی کو کوئی گارنٹر اپنا لاؤ کہ تم چلے گئے تو وہ دے، تو انہوں نے کہا بھئی میرا بیٹا ہے عبد الرحمن، سامنے کیا کہ بھئی میں نہ دے سکا تو یہ دیں گے۔ خیر اس بات پہ وہ مطمئن ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ چلتا رہا وقت، پھر سن 2 ہجری اس آیت کو اترے ہوئے قریب 7 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ سن 2 ہجری میں ایک تو غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اس میں عظیم کامیابیاں عطا ہوئیں، اور دوسرا سلطنت روم کو اللہ رب العزت نے عزت بھی دی، کامیابی بھی دی، اور سلطنت فارس کو اللہ رب العزت نے شکست دی۔ یہاں سے کسریٰ کا زوال شروع ہوا، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہی زوال پذیر ہو گئی، وہ حکومت ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے فتح دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرط تھی، وہ تو گئے اس کے پاس، لاؤ بھائی میری اونٹنیاں، تو 100 اونٹنیاں ان کو مل گئیں، اور یہ 100 اونٹنیاں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ جب 100 اونٹنیاں آ گئیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ 100 اونٹنیاں وہ ہیں جو سورہ روم کی پیشن گوئی میں نے کفار مکہ کے بازاروں میں، مجمعوں میں، جگہ جگہ جا کے اعلان کیا تھا، جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچا یہ ہو کے رہے گا۔ لوگوں نے نہیں مانا، اور ابی بن خلف نے تو میرے ساتھ مقابلہ کیا، اور شرط لگ گئی تھی، اور یہ 100 اونٹ اس نے مجھے آج اونٹنیاں دے دی ہیں، ابھی میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ فرمائیے میں اس کا کیا کروں، جو آپ حکم دیں۔ اب وہ 100 اونٹنیاں جیت گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام اونٹنیوں کو صدقہ کر دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان تمام اونٹنیوں کو صدقہ کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آیا ہے شرط، مشارطہ، 2 طرفہ شرط جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس وقت حرام نہیں تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے یہ لگائی تھی۔ اس وقت شراب بھی حرام نہیں تھی، بعد میں شراب بھی حرام ہو گئی، اور یہ جوا لگانا، یہ 2 طرفہ شرطیں لگانا، یہ بھی حرام ہو گیا۔ قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن مجید نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا ہجرت مدینہ کے بعد۔ تاہم اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، جس طریقے سے شراب پہلے حرام تو نہیں تھی لیکن پسندیدہ بھی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں پی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں پی، گو اس وقت حرام نہیں تھی، لیکن بعض طبیعتیں خود بخود چیزوں سے بچنے کی فکر میں ہوتی ہیں، محتاط ہوتی ہیں، احتیاط پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو شرط کا معاملہ تھا، یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ معاملہ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس شرط کے پورے ہونے کے جو مال ان کو آیا، فرمایا اس سارے کے سارے کو صدقہ کر دو۔ گو کہ اس وقت تمہارے لیے وہ شرط لگانا حلال تھا، اجازت بھی میں نے بھی دی تھی، لیکن اب معاملہ ایسا ہے، اس کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ وہ اس مال کو اپنے استعمال میں لاتے، تو آپ نے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جب روم کے لوگ فارس پر غالب آ جائیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے۔ مسلمان کیوں خوش ہوں گے؟ مسلمان اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ رومی بھی کافر تھے اور ایران کے لوگ بھی کافر تھے، دونوں حکومتیں کافروں کی تھیں، حکومتیں بھی کافروں کی تھیں، لوگ بھی کافر تھے، تو کافر کی فتح اور شکست کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، قرآن کی آیات کو کافروں میں بتایا، پیشن گوئی دی، جب وہ پوری ہو گئی تو اس سے اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی حقانیت کھل کے باہر آئی۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس لیے خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام کی بات، قرآن مجید کی بات جو پیش کی وہ دلیل بن کر آ گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔